باغ نیلاب سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ اٹک اور خوشحال گڑھ کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے ذرا اونچائی پر اب تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مگر کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریا سے لگی لگی یہ بہت بڑی آبادی تھی۔ لوگ یہاں سے دریا پار کیا کرتے تھے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی عظیم شاہراہ یہیں سے شروع ہو کر مشرقی بنگال تک جاتی تھی۔ مگر پہلے آپ میرے جانے کا قصہ سنیے۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر پر نکلا تو یہ طے کر کے چلا کہ باغ نیلاب ضرور جاؤں گا، اور وہ جگہ ضرور دیکھوں گا جہاں کہتے ہیں کہ شور مچاتا دریا اچانک چپ ہو جاتا ہے۔ باغ نیلاب تک ایک پکی سڑک بھی جاتی ہے، چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے ایک میزبان کے ساتھ اٹک سے روانہ ہوا، جسے پہلے کیمبل پور کہا کرتے تھے۔ جب تک ٹیکسی بڑی سڑک پر چلتی رہی خیریت رہی، مگر جو ہی باغ نیلاب کی جانب چھوٹی سڑک پر مڑی، یوں لگا کہ ویرانے دیر سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ ٹیکسی پہاڑیوں کے اندر دوڑ رہی تھی، نالوں کے اوپر بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے پلوں کو پار کر رہی تھی۔ کہیں بلندی تھی، کہیں نشیب تھے، یہ سب کچھ تو تھا، مگر انسان کہیں نہ تھا۔ کیا مجال جو کوئی راہگیر نظر آ جائے، اور تو اور کہیں کوئی بھیڑ بکری بھی دکھائی نہ دی۔ اگر کہیں ایک دو جھوپڑیاں نظر آئیں تو وہ بھی خالی پڑی تھیں۔ اتنے میں ہمارے میزبان کے جی میں خدا جانے کیا آئی، کہنے لگے یہ محمد خان ڈاکو کا علاقہ ہے، کم بخت راہگیروں کو نہ صرف لوٹتا ہے بلکہ مار ڈالتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ڈرائیور نے ٹیکسی روک لی اور کہنے لگے کہ انہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرنا منظور نہیں۔ میزبان نے بہت سمجھایا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، مگر ڈرائیور صاحب خفا تھے کہ انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا، وہ اب آگے نہیں جائیں گے۔ آخر میرا کتابی علم کام آیا۔ میں نے کہا کہ باغ نیلاب تو بڑا تاریخی علاقہ ہے، وہاں لوگ دریا سے سونا بھی نکالتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں بابا نوری سلطان کی درگاہ ہے اور کئی دوسرے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ ہم انہی کی قدم بوسی کے لیے جا رہے ہیں، محمد خان ڈاکو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کار کو فرسٹ گیئر میں ڈالنے کی آواز آئی، اس نے حرکت کی اور باغ نیلاب کی طرف دوڑنے لگی۔ پہاڑوں سے اتر کر میدانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے یہ شاید پہلا مقام ہے جہاں صوفیاء کرام اور بزرگان دین مدفون ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد باغ نیلاب کا گاؤں اور دریائے سندھ نظر آنے لگا۔ اٹک میں تو دریا کی گزرگاہ اتنی تنگ ہے کہ دریا اٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ باغ نیلاب سے ذرا اوپر ایک تنگ گھاٹی نظر آئی، جہاں ایک بڑی سی کشتی پھیرے لگا کر پنجاب کے مسافروں کو صوبہ سرحد میں اور سرحد کے مسافروں کو پنجاب میں اتار رہی تھی۔ اور باغ نیلاب سے ذرا نیچے دوبارہ دریا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کسی مغل بادشاہ یا جرنیل کے گھوڑے نے ایک جست لگا کر دریائے سندھ پار کر لیا تھا۔ مگر یہاں باغ نیلاب میں آ کر دریا کسی نیلی اوڑھنی کی طرح پھیل جاتا ہے۔ یہاں نہ چٹانیں ہیں نہ پتھر ہیں، بس ریت کا دامن پھیلا ہوا ہے، جس پر دریا یوں خاموشی سے گزر رہا ہے جیسے دیر سے گھر آنے والا بچہ ماں کے خوف سے اپنے پنجوں پر چلا کرتا ہے۔ ہم باغ نیلاب کے گاؤں تک پہنچ گئے۔ اونچی پہاڑی کی چوٹی پر بابا نوری سلطان کا روضہ نظر آ رہا تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں سیڑھیاں تھیں۔ ہم دیر تک چڑھتے رہے تو وہاں پہنچے۔ بابا نیلے آسمان تلے آرام فرما رہے تھے۔ کھلے ہوئے احاطے کے درمیان ان کی قبر تھی، برابر میں محرابیں بنی تھیں جن پر کبھی سفیدی کی گئی ہوگی، مگر بعد میں درگاہ پر آنے والے نوجوانوں نے انڈے جیسی سفید دیواروں پر اپنے نام لکھ دیے: شکور، ابرار شاہ، افتخار، ریاض، باغ علی، صہیب، اقبال، عاجز، حامد شاہ، رئیس خان، امداد۔ ان دل والوں نے نہ صرف اپنے نام لکھے بلکہ جن کو دل دے آئے تھے ان کے نام بھی لکھ دیے: نوشی، شائستہ۔ لیکن اگر کبھی آپ کو یہ سعادت نصیب ہو اور آپ باغ نیلاب جائیں اور بابا نوری سلطان کے مزار پر حاضری دیں اور اسی سفید محراب پر انگریزی میں 2 حرف RA لکھے ہوئے دیکھیں،
تو خدا کے لیے یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی رضا علی اپنا نام لکھ گیا ہے۔ یہاں پہاڑی کی چوٹی سے نیچے کوئی 200 گھروں کا باغ نیلاب صاف نظر آ رہا تھا۔ چوکور چھتیں یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے بہت سے ڈبے الٹ کر رکھ دیے گئے ہوں۔ صاف ستھرے لپے پتے مکان اور ان کے دالانوں میں دھوپ تاپتے ہوئے بکریوں کے جھبرے بچے۔ نیلاب کی درگاہوں پر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم گاؤں کی دوسری جانب ایک دوسرے ٹیلے پر چڑھے۔ یہاں بھی بڑی برکت کی جگہ تھی اور یہاں بھی فیض و برکات کی روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن یہاں بزرگان دین دفن نہیں تھے۔ یہاں چھوٹے سے پرائمری اسکول کی ایک چھوٹی سی عمارت کے باہر گرم دھوپ میں بیٹھے ہوئے 30 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ وہ کتابوں پر اور کاپیوں پر جھکے ہوئے تھے اور پس منظر میں دریا ایڑیاں اٹھائے خاموشی سے چل رہا تھا کہ کہیں بچوں کی تعلیم میں مخل نہ ہو۔ یہاں میری ملاقات اسکول کے استاد سجاد احمد صاحب سے ہوئی۔ ان کی بات ذرا دیر بعد ان سے پہلے ایک بزرگ فدا حسین صاحب ملے۔ انہوں نے باغ نیلاب کے پرانے دن دیکھے ہوں گے اور اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سنا ہوگا۔ میں نے فدا حسین صاحب سے پوچھا کہ یہ بستی کتنی پرانی ہے۔ یہ بہت پرانی آبادی ہے، یہ ساتھ ساتھ پوری آبادی ہے جو کہ پٹھانوں کے ساتھ بھی ملتی ہے، ادھر جا کر کوٹ نواب خان کے ساتھ بھی مل جاتی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا سے پہلے اس آبادی کا جو ہے سلسلہ وہ ختم ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے یہ آباد ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے باپ دادا نے آباد، ورنہ اس سے بھی بڑی آبادی تھی کیا؟ ورنہ اس سے بھی بڑی آبادی تھی۔ اب میں نے فدا حسین صاحب سے پوچھا کہ آپ کے باغ نیلاب میں اتنے بہت سے بزرگوں کے مزار ہیں، اس علاقے میں ان بزرگوں کا آنا کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ساری بات کہہ سنائی۔ یہ بزرگوں کا آنا اس کے پاس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے باغ نیلاب میں یہ بزرگ ہیں نا، ان بزرگوں کا کرنٹ جو ہے وہ بہت دور تک ہے۔ آپ پورے پاکستان میں پھر چکے ہوں گے یا پھر کر دیکھ لیں گے کہ ایسا نقشہ کبھی کسی جگہ پر نہ ملے گا جو یہاں ملے گا۔ یہ تھے باغ نیلاب کے فدا حسین۔ اب پرائمری اسکول کے استاد سجاد احمد صاحب سے باتیں ہونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس علاقے کے بارے میں؟ ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 550 سال سے یہ زیارت جو ہے اسی آن بان سے بنی ہوئی تھی۔ تو یہاں 2 قومیں پہلے سے آباد تھیں، مقیم تھیں۔ ان میں ایک ملہار قوم ہے اور دوسری ہم اسے منار بولتے ہیں، جو چوڑیاں اور ونگا وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ ہندو جوگی کے مندر سے کچھ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہ بابا نوری سلطان جو ہے انہیں حکم ملا اور یہ اپنے مقام سے ادھر آئے اور لوگوں کو راہ راست پر انہوں نے لانے کی کوشش کی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ کس طرف سے کون لوگ آئے اور آ کر یہاں آباد ہوئے؟ تو اس کے بعد یہاں ایک کھٹڑ قوم جو ہے یہ کابل سے آئی۔ تو اس کے بارے میں آباء و اجداد سے یوں سنا جاتا ہے کہ شہاب الدین محمد غوری کا زمانہ تھا، تو کچھ مبلغ کی حیثیت سے وہ لوگ آئے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے۔ تو کابل سے جب روانہ ہوئے تو وہاں کے اس علاقہ کے بزرگ سے انہوں نے دعا کرائی کہ آپ دعا کریں کہ ہم ہندوستان میں جا رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اسلام کی فتح جو ہے وہ نصیب کرے۔ اس علاقے کے بزرگ نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، آپ جائیں پشور کے شہر میں ایک مشکی پانی بھر رہا ہوگا، اس سے آپ رابطہ قائم کریں۔ تو قصہ خانی بازار میں وہ مشکی ملا، تو تاڑنے والے کی آمد کی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہی ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس سے بات چیت کی کہ بابا ہمیں پانی دیں۔ تو ہاڑ جیٹھ کا مہینہ تھا، تو جب اس نے مشک سے پانی انڈیلا تو وہ ابلتا ہوا گرم پانی تھا۔ تو انہوں نے کہا بابا کمال ہے، ہاڑ جیٹھ کے مہینے میں اتنا گرم پانی آپ نے دیا، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی دیں۔ تو اس نے کہا یہ انڈیل دو۔ پھر گلاس میں اس نے جب پانی ڈالا تو وہ برف ٹھنڈا تھا۔ تو سب مسکرانے لگے اور کہا کہ ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی، تو ہم اس نظریے سے پنجاب جا رہے ہیں، آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوڈھیر گاؤں ہے تحصیل صوابی میں، وہاں ایک بابا ہے ملہار، وہ مولیاں بیچ رہا ہوگا، اس سے آگے اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تو جب اس کے پاس آئے تو وہ تلخ مزاج تھے ذرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ساوے موڈ والی ایک مولی دے دیں۔ تو بابا نے کہا یہ اوپر جو مولی پڑی ہوئی ہے
یہ لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں ساوے موڈ والی مولی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ پشاور کے ماشکی کا پانی نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہو تو گرم لیں اور مرضی ہو تو ٹھنڈا لیں, اوپر والی مولی لے لیں. تو انہوں نے کہا سر ہمیں آپ کی تلاش تھی, آپ ہماری رہنمائی کریں اور دعا کریں. تو انہوں نے دو ڈھیر سے بتایا کہ آپ پنجاب جب جائیں گے تو باغ نیلاب کے مقام پر ایک پنجاب کا روحانی گورنر نوری سلطان بیٹھا ہوا ہے, آپ ان سے رابطہ قائم کریں. تو جب یہاں آئے تو وہاں یہ بابا کھٹر خان جو تھا, انہیں بابا کی اتنی محفل پسند آئی کہ انہوں نے شہابت غوری کو صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے آگے آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتا. اور پھر اس طرح یہاں کھٹر قوم آباد ہوئی, اور کچھ ہلکی پھلکی ملکیت جو ہے وہ کھٹر قوم کی ہے, بلکہ پورے اٹک میں جو ہے یہ مالک طبقہ کے نام سے پائے جاتے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس جگہ دریا خاموش ہے اور یہ بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے. جی یہ ایسے بولتے ہیں, سنا ہے پشت در پشت یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا اور یہاں کافی یہ پتھروں سے ٹکراؤ کے ساتھ پانی کا شور تھا, تو آپ نے حکم دیا کہ آپ ذرا خاموش ہو کر یہاں سے گزریں چونکہ قرآن مجید پڑھنے میں خلل آتا ہے. اس کے علاوہ یہ سنا ہے کہ یہاں طغیانی بھی نہیں آتی, اوپر تک پانی نہیں آتا, جی بزرگوں نے دعا دی ہے. ایسی بات بھی سننے میں آئی ہے کہ سن 38 میں ایک طغیانی آئی تھی, تقریباً یہاں وہ جو بیر کھڑی ہوئی تھی اس سے بھی بہت اوپر, اس سے بہت بڑی بیر تھی, تو پانی اوپر کو آ رہا تھا سن 38 میں بہت زیادہ. تو اس وقت کے جو یہاں بزرگ تھے نوری سلطان کی اولاد میں سے کوئی تھے, بہت یہ اتنے عرصے کی بات تو نہیں ہے نا, لیکن ان لوگوں کی اپنی محنت تھی. تو لوگوں نے کہا پیر صاحب آپ کچھ دعا کریں کہ یہ پانی ہمیں بہا کر لے جائے گا. تو سنتے ہیں کہ اس وقت کا جو یہاں بزرگ تھے انہوں نے ایک قلعہ نما زمین میں گاڑا اور کہا کہ یار تم یہاں رک جاؤ. تو بولتے ہیں کہ دریا اوپر کو آ گیا, لوگ سامنے دیکھ رہے تھے, آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں اس زمانے کے, کہ دریا اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا لیکن اس نے کناروں پر آنا بند کر دیا. میں نے سجاد احمد صاحب سے پوچھا کہ یہاں کچھ پرانے دور کے آثار ہیں, کچھ پتہ چلتا ہے کہ فوجیں یہاں سے دریا پار کیا کرتی تھیں. وہاں یہ قلعہ ہے, یہاں کچھ مغلیہ دور میں فوجی جو ہے وہ آر پار ہوا کرتی تھی. اس قلعے کے چاروں کونے پر جو ہے وہ چوکیں لگی ہوئی ہیں, اب بھی اس کے نشانات موجود ہیں. تو یہ سنتے ہیں کہ یہاں سے فوجیں آر پار ہوا کرتی تھیں. قلعہ یہاں سے تھوڑی دور ہے کیا؟ یہ سامنے والا ہے, یہ سامنے. اچھا, یہ پتھر جو ہے بڑے بڑے نا جی پہاڑ والے, یہاں قلعہ موجود ہے اب بھی. میں نے سجاد احمد صاحب سے پوچھا کہ اور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ بہت پرانا علاقہ ہے. یہ جو ہے گستان ہے, قبرستان ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرانا علاقہ ہے. یہ پہاڑیوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ یہ جو کھنڈر نظر آئے سب کے سب جو ہیں یہ قبرستان ہیں. اور یہ سڑک کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے آپ جہاں جائیں گے دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے چبوترے سب قبرستان ہیں, گھوڑا مار تک کے سب قبرستان جاتے ہیں. گھوڑا مار کیا جگہ ہے؟ گھوڑا مار دریا سے تو تھوڑا دور ہے, وہاں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی فوج نے گھوڑے جو ہیں وہ آر پار کیے تھے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک جست لگا کے گھوڑے کی دریا پار کر لیا تھا. جی یہ ایسی کوئی روایت؟ ایسی بات ہے, لوگ پشتا پشت یہی کہتے آتے ہیں کہ یہاں کسی نے جست لگا کر پار کیا دریا. کیسا تاریخی علاقہ ہے, اب کھنڈر ہو گیا ہے. میرا باغ نیلاب کا سفر مکمل ہوا. اب مجھے کالا باغ جانا تھا. خوب نام ہے ان علاقوں کے. میری ٹیکسی جس پہاڑ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اس کا نام کالا پہاڑ تھا. دور چٹے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے. لیجے یہاں بھی گورے کالے کا بٹوارا ہو گیا. جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑی راستے پر بار بار مسافروں سے بھری ہوئی بسیں نظر آ رہی تھیں. پھر بستیاں نظر آنے لگیں. ان کے اندر جدید قسم کے عمدہ آرام دہ مکان, کوٹھیاں اور بنگلے نظر آنے لگے. ترقی یہاں تک پہنچ گئی تھی. بالآخر میری ٹیکسی ریلوے اسٹیشن پہنچی. پلیٹ فارم پر دودھ اور پتی کی چائے پیتے پیتے انتظار کے لمحے ختم ہوئے اور دور سے بھاری بھرکم ریل کار آتی نظر آئی. مجھے ماڑی انڈس جانا تھا. رات سر پر تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں کس کے پاس جاؤں گا اور رات کہاں اور کیسے گزاروں گا. ریل کار رکی, میں اندر داخل ہوا. ایک بزرگ بلند آواز میں مرثیہ پڑھ رہے تھے اور واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے. میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کالا باغ پہنچ کر رات بسر کرنے کا ٹھکانہ کیسے ڈھونڈوں گا.
ذرا دیر بعد دوسرے مسافروں نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں. تعارف شروع ہوا اور تکلف ختم ہوا. اور تھوڑی دیر بعد میرے برابر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، عابدی صاحب، میرا گھر قمر مشانی میں ہے، وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا. کیا آج کی رات آپ میرے مہمان ہونا پسند کریں گے؟ اور میرا ہاں کہنا تھا کہ نوجوان نے لپک کر میرا تھیلا مجھ سے لے لیا، گویا میرے سارے اختیار مجھ سے لے لیے. بس اب وہ میرا محافظ اور وہی میرا نگراں تھا. کربلا کا ذکر اپنے خاتمے کو پہنچ رہا تھا اور ریل کار کے شور میں درویش کی دعا کی صدا بلند ہو رہی تھی. اجو کتنی رات خدا دی ماما ساکو ظلم دے خواب نصیب کئی ویلے ویر کہدی دس دے کل جس دن ویر کوئی دے ساکو خبر منگا اے بھائیاں دی دیکھم ہوئے ہن جاہل جی امام علی مقام دے سرکار نے بات کرے اللہ تعالی